آج کل مارکیٹ میں بڑے نئے نئے اسٹائل کے استخارے آئے ہوئے ہیں. یہ بات آپ بڑا دھیان رکھیے کہ آپ استخارہ کریں، کوئی اور وظیفہ کریں یا دین سے جڑا کوئی بھی عمل کریں، اس کی تحقیق کر لیجئے کہ وہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں. اگر وہ سنت سے ثابت ہے تو اس کی تاثیر کچھ اور ہی ہوگی. آج میں آپ کے سامنے جو پرفیکٹ وے آف استخارہ ہے، سنت سے ثابت ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. اس استخارے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی دعا اس میں پڑھی جاتی ہے، کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اور اس دعا کا ٹرانسلیشن کیا ہے، وہ سب آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. تو سب سے پہلے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ سنت کے مطابق استخارے کرنے کا طریقہ ہمارا کیا ہے. جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں تو چاہیے کہ 2 رکعت نفل ادا کریں. کون سے 2 رکعت نفل؟ صلاۃ الحاجات کے. پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں جو میں اب آپ کے سامنے پڑھوں گی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے شو کی جا رہی ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم وانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر. اب یہاں پر اپنا مطلب جو آپ کا ہے وہ تصور کریں. خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِقْنِي بِهِ. جب آپ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنی ہے اور اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے. ایکچول میں تو یہ جو دعا عربی میں پڑھی گئی یہ خود ایک دعا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں خیر چاہتا ہوں آپ سے آپ کے علم کے ذریعے، اور قدرت طلب کرتا ہوں آپ سے آپ کی قدرت کے ذریعے، اور مانگتا ہوں آپ سے آپ کے بڑے فضل میں سے، کیونکہ آپ قادر ہیں اور میں قادر نہیں، اور آپ سب کچھ جانتے ہیں اور میں کچھ نہیں جانتا، اور آپ ہی تمام پوشیدہ باتوں کو اچھی طرح جاننے والے ہیں. یا اللہ، اگر ہو علم میں آپ کے کہ یہ کام بہتر ہے میرے لیے، میرے دین میں اور میرے معاش میں اور میرے انجام کار میں، تو تجویز کر دیجئے اس کو میرے لیے اور آسان کر دیجئے اس کو میرے لیے، پھر برکت دیجئے میرے لیے اس میں. اور اگر ہو علم میں آپ کے کہ یہ کام برا ہے میرے لیے، میرے دین میں اور میرے معاش میں اور انجام کار میں، تو ہٹا دیجئے اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے، اور نصیب کر دیجئے مجھ کو بھلائی جہاں کہیں بھی ہو، پھر راضی رکھیے مجھے اس پر. اب جانیے استخارہ ایکچول میں ہے کیا. استخارے کا جو ریئل میننگ ہے وہ ہے خیر کی دعا کرنا، اور جو متس ہیں اس سے جڑے ہو وہ یہ کہ ہمیں جو ہے خواب میں نعوذ باللہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آ کے یا کسی فرشتے کے ذریعے سے ہمیں بتائیں گے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام ہمیں نہیں کرنا، فلاں جگہ رشتہ کر لیجئے، فلاں جگہ مت کیجئے. بٹ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. استخارہ مینس جسٹ خیر کی دعا. ہاں یہ طے ہے اس کو کرنے کے بعد، سنت کے مطابق کرنے کے بعد جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی اگر وہ کام آپ کا ہوتا ہے. اب اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے جو آپ کو میں نے بتایا. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ اس کام کو اسٹارٹ کیجئے. ٹھیک، جیسے کہ آپ کو کہیں رشتہ کرنا ہے یا کوئی نوکری کرنی ہے تو اس نوکری کے لیے، اس رشتے کے لیے جو عمل آپ کو نیکسٹ اسٹیپ لینا ہے وہ آپ لیجئے. اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا تو ہی وہ کام ایکسسٹنس میں آئے گا، تو ہی وہ کام آپ کا ہوگا، ادروائز وہ آٹومیٹک رک جائے گا بغیر آپ کے کسی بھی نقصان کے. غرض یہ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کروڑوں روپیہ اپنے کاروبار میں لگا دیا اب وہ چوپٹ ہو گیا. ایسا نہیں ہوگا. آپ کا روپیہ بھی بچے گا، آپ کا ٹائم بھی بچے گا، اور آپ کی محنت بھی بچے گی اگر آپ استخارہ کر کے کام کو اسٹارٹ کرتے ہیں. لیکن آپ استخارہ کیجئے اور کام اسٹارٹ کیجئے. یہ ہے استخارہ کرنے کا سنت طریقہ. ایسا بالکل نہیں ہے کہ لال نیلے ہرے سفید پردے آپ کے خواب میں آئیں گے. ہم میں سے کوئی بھی اتنا بڑا بزرگ نہیں ہے، اتنے زیادہ ہمارے عمل درست نہیں ہے کہ ہمارے اتنے تکڑے رابطے آسمانوں سے ہوں. ٹھیک، جو طریقہ سنت کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے جو طریقہ آپ کو بتایا گیا استخارہ کیجئے اور اپنا کام اسٹارٹ کیجئے. اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا تو ہی وہ کام ہوگا، ادروائز آپ ہر طرح کے نقصان سے بچ جائیں گے، پلس وہ کام بھی آپ کا اسٹاپ ہو جائے گا. یہی اس دعا کا ترجمہ بھی ہے کہ اگر وہ میرے دین، میرے معاش اور میری دنیا آخرت ہر چیز کے لیے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو کر دیجئے، نہیں تو اس کو مجھ سے ہٹا دیجئے. آخر میں یہ بھی دعا مانگی گئی کہ مجھے اس پر راضی رکھیے.
یعنی کہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی بھی ہو جانا ہے. یہ ہے استخارے کا بہت ہی سمپل، بہت ہی ایزی اور سنت کے مطابق والا طریقہ. لہٰذا آپ یہی اپنی لائف میں اپلائی کیجئے. جزاک اللہ خیر.